بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ دوستوں، کل میں نے جو کلاس کرائے تھے اس میں یہ سوال جو ہے غلط ہو گیا تھا۔ تو پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے میں نے 11 بتا دیا تھا، تو 11 نہیں ہوگا بلکہ 3 ہوگا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی جو ہے 3 قسمیں بتائی ہیں، اور وہ کون کون ہیں تو یاد رکھیے گا۔ ناگر اپبھرنش، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے پراچڑ اپبھرنش، ٹھیک ہے، پراچڑ، اور تیسرا ہے اپ ناگر، ٹھیک ہے دوستو۔ پہلا کیا ہے تو ناگر اپبھرنش، دوسرا پراچڑ اپبھرنش، اور تیسرا اپ ناگر اپبھرنش، یاد رکھیے گا۔ پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی 3 قسمیں بتائی ہیں، کون کون ہیں تو ناگر اپبھرنش ہے، پراچڑ اپبھرنش اور اپ ناگر اپبھرنش، ٹھیک ہے۔ اب آج کی کلاس جو ہے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل میں سے کون سا زمرہ درست ہے؟ یہاں آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا زمرہ درست ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، شورسینی، مگدی، ارد مگدی اور پیساچی، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہے شورسینی، مگدی، ارد مگدی اور پیساچی، یاد رکھیے گا۔ ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، وہ ہے شورسینی، مگدی، ارد مگدی اور پیساچی۔ علاوہ جو ہے مہاراشٹری بھی آتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 5 ادوار ہیں۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی 5، ٹھیک ہے، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو جو ہے 5 جو ہے قسموں میں تقسیم کیا ہے، کون کون ہے تو مہاراشٹری، شورسینی، مگدی، ارد مگدی اور پیساچی، یاد رکھیے گا۔ ماہرین لسانیات نے ادبی پراکرتوں کو 5 قسموں میں تقسیم کیا ہے، مہاراشٹری، شورسینی، مگدی، ارد مگدی اور پیساچی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو زبان سے متعلق ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ ہند یورپی، ہند آریائی، شورسینی، کھڑی بولی، ترکی، اردو اور لشکر، یہ سبھی جو ہیں اردو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جدید ہند آریائی کا زمانہ کب سے کب تک ہے؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے، 1000 عیسوی سے تاحال۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کھڑی بولی سے متعلق درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور درست بیانات کو نشان زد کیجیے۔
اے میں دیا گیا ہے کھڑی بولی میں مشدد الفاظ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے۔ بی میں دیا گیا ہے کھڑی بولی میں معکوسی مصمتے کا کثرت سے استعمال ملتا ہے۔ کھڑی بولی میں معکوسی مصمتے ڈال کا کثرت سے استعمال ملتا ہے۔ اور سی میں دیا گیا ہے کھڑی بولی میں نے کا استعمال فاعلی اور مفعولی دونوں حالتوں میں ہوتا ہے۔ فاعل کہتے ہیں کرنے والے کو اور مفعول کہتے ہیں وہ جس چیز کو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کھڑی بولی میں جو ہے نے کا استعمال فاعلی اور مفعولی دونوں حالتوں میں ہوتا ہے۔ اور ڈی میں دیا گیا ہے کھڑی بولی میں تیرا میرا کی جگہ تجھ مجھ کا استعمال ہوتا ہے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، بی سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کھڑی بولی میں معکوسی مصمتے یعنی ڈال کا کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کھڑی بولی میں معکوسی مصمتے ڈال کا کثرت سے استعمال ملتا ہے، اور کھڑی بولی میں ہی نے کا استعمال فاعلی اور مفعولی دونوں حالتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑی بولی میں نے کا استعمال جو ہے فاعلی اور مفعولی دونوں حالتوں میں ملتا ہے، اور کھڑی بولی میں تیرا میرا کی جگہ تجھ مجھ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں جو دیا گیا ہے اے والا بیان کھڑی بولی میں مشدد الفاظ کا استعمال بہت کم ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ کھڑی بولی میں مشدد الفاظ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھڑی بولی میں مشدد کا الفاظ زیادہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ پیدائش کے اعتبار سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، اس کے آنسر دینے کی سبھی لوگ کوشش کریں۔ جی سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، بی اور سی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کیسے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہاں پوچھا گیا ہے، تو محمد حسین آزاد کے پیدائش جو ہے 1830 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے بتا دیجئے، تو دہلی میں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی وفات جو ہے 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ محمود شیرانی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1880 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وفات کب ہوئی ہے دوستو، تو یاد رکھیے گا 1946 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ محمود شیرانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو ٹونک راجستھان میں ہوئی ہے، اور وفات 1946 عیسوی کو ہوئی ہے۔ سید سلیمان ندوی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1884 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے، تو یاد رکھیے گا بہار میں، ٹھیک ہے۔ اور وفات جو ہے 1953 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو اس کا زمرہ ہے محمد حسین آزاد 1830، ٹھیک ہے، محمود شیرانی 1880 اور سید سلیمان ندوی 1884، پہلا درست ہو جائے گا اس اعتبار سے۔ اور نصیر الدین ہاشمی کی پیدائش جو ہے 1895 عیسوی کو کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، تو حیدرآباد میں، یاد رکھیے گا۔ نصیر الدین ہاشمی کی پیدائش 1895 عیسوی کو جو ہے حیدرآباد میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے 1964 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ شوکت سبزواری کی پیدائش جو ہے 1908 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، تو میرٹھ میں۔ اور شوکت سبزواری کی وفات جو ہے 1973 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مسعود حسین خان کی پیدائش 1919 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، تو قائم گنج فرخ آباد میں، اور وفات
10 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو سی والا زمرہ ہے، ناصر الدین ہاشمی کی پیدائش 1895، شوکت سبزواری کی پیدائش 1908 اور مسعود حسین خان کی پیدائش 1919. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے سی بھی صحیح ہو جائے گا. بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اردو کی جائے پیدائش کے بارے میں نظریے کے اعتبار سے صاحب نظریے کا نام جوڑیے. جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. ٹھیک ہے. تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اردو کی جائے پیدائش پنجاب میں ہے. یہ نظریہ جو ہے محمود شیرانی کا ہے. ٹھیک ہے. دو آبائی گنگو جمن، یہ نظریہ کن کا ہے؟ تو شوکت سبزواری. اور دہلی اور اس کے گرد و نواح، یہ نظریہ کن کا ہے؟ تو مسعود حسین خان کا. ٹھیک ہے. اور سندھ، یہ نظریہ جو ہے سید سلیمان ندوی کا. یاد رکھے گا محمود شیرانی کا نظریہ پنجاب. ٹھیک ہے. دو آبائے گنگو جمن، شوکت سبزواری. دہلی اور اس کے گرد و نواح، مسعود حسین خان. سندھ، سید سلیمان ندوی. ٹھیک ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اردو کی جائے پیدائش سے متعلق ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. یہاں دیا گیا ہے سندھ مسعود حسین خان، دہلی محمود شیرانی، دکن ناصر الدین ہاشمی، اڑیسہ سہیل بخاری. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا. ٹھیک ہے. سی اور ڈی. دکن میں ہو جائے گا ناصر الدین ہاشمی. ٹھیک ہے. اردو کی جائے پیدائش جو ہے دکن سے ہوئی ہے. یہ نظریہ کن کا ہے؟ تو ناصر الدین ہاشمی کا ہے. اور اردو کی جائے پیدائش جو ہے اڑیسہ ہے. تو یہ نظریہ جو ہے سہیل بخاری کا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سندھ جو دیا گیا ہے مسعود حسین خان کا نظریہ نہیں ہے. کن کا ہے؟ تو سید سلیمان ندوی کا. تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا. محمود شیرانی کا نظریہ جو ہے دہلی سے نہیں ہے بلکہ پنجاب سے ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے بی بھی غلط ہو جائے گا. سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. بڑھتے اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 28 ہے. درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے. اے میں دیا گیا ہے سید سلیمان ندوی نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیا ہے. بی میں دیا گیا ہے شوکت سبزواری کا نظریہ ہے کہ اردو پالی سے نکلی ہے. اور سی والا بیان ہے سنیتی کمار چٹرجی کا ماننا ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی. اور ڈی میں دیا گیا بیان ہے مسعود حسین خان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اردو جو ہے کھڑی بولی اور ہریانی کی آمیزش سے نکلی ہے. تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا. ٹھیک ہے. چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. بی، سی اور ڈی. شوکت سبزواری کا نظریہ ہے کہ اردو پالی سے نکلی ہے. یہ یاد رکھیے گا کس کا نظریہ ہے اردو پالی سے نکلی ہے؟ تو شوکت سبزواری کا. شوکت سبزواری کا نظریہ کیا ہے؟ تو اردو پالی سے نکلی ہے. اور سی والا جو بیان ہے سنیتی کمار چٹرجی کا ماننا ہے کہ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی. جی بالکل. ایک جو ہے بیان جو ہے سنیتی کمار چٹرجی کا ہے. مسعود حسین خان نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اردو کھڑی بولی اور ہریانی کی آمیزش سے نکلی ہے. جی یہ بھی درست ہے. یہ والا جو بیان ہے سید سلیمان ندوی نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیا ہے. تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ کس نے یہ بیان دیا ہے؟ تو محمد حسین آزاد نے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا محمد حسین آزاد نے
اردو کا ابتدائی سرچشمہ جو ہے برج بھاشا کو قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، سید سلیمان ندوی نے نہیں دیا ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کا آغاز کا سہرا جو ہے سندھ کے سر باندھا ہے، ٹھیک ہے، سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کا آغاز کا سہرا کس کے سر باندھا ہے؟ تو سندھ، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک غلط ہو جائے گا، بی سی ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا گیا بیان ہے، رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ بی میں دیا گیا ہے، گیان چند جین نے مگدی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے۔ اور سی میں بیان دیا گیا ہے، مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ اہل ملک اور صوفیائے کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی ہے۔ ڈی میں دیا گیا بیان ہے، ماہر لسانیات نے اپبھرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ اہل ملک اور صوفیائے کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی ہے۔ کس کا ماننا ہے؟ تو مولوی عبدالحق کا۔ مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ اہل ملک اور صوفیائے کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی ہے۔ اور یہاں دیا گیا ہے ڈی میں، ماہر لسانیات نے اپبھرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے۔ یاد رکھیے گا، ماہر لسانیات نے اپبھرنشوں کو ہند آریائی زبانوں کے عہد وسطیٰ اور عہد جدید کو ملانے والی کڑی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اے اور بی والا جو بیان ہے، یہاں دیکھتے ہیں، رجب علی بیگ سرور نے لکھا ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ یہ کس نے کہا تھا؟ تو میر امن نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ میر امن کے مطابق جو ہے اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا، ٹھیک ہے۔ یہ رجب علی بیگ سرور نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، میر امن کے مطابق اردو جو ہے اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ اور یہاں جو بی والا بیان ہے، گیان چند جین نے مگدی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے، تو یہ غلط بیان ہے، بلکہ اختر ارنوی نے جو ہے مگدی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے، گیان چند جین نے مگدی کو اردو کی اصل قرار نہیں دیا ہے، بلکہ اختر ارنوی نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کس نے دیا ہے؟ تو اختر ارنوی نے۔ اختر ارنوی نے جو ہے مگدی کو اردو کی اصل قرار دیا ہے، گیان چند جین نے نہیں دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اے اور بی غلط ہو جائے گا، سی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 30 ہے، درج ذیل بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا گیا بیان ہے، انشاء اللہ خان انشاء اردو کے عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہونے کے قائل ہیں۔ بی میں دیا گیا بیان ہے، امام بخش صاحبائی نے اردو کو شاہ جہان آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے مروج ہونے والی بولی قرار دیا ہے۔ سی میں دیا گیا بیان ہے، محی الدین قادری زور کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے۔ کن کا ماننا ہے؟ محی الدین قادری زور، یہ بیان ہے سی والا۔ اور یہاں ڈی میں دیا گیا ہے، محمود شیرانی اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن یہاں ہے۔ یہ دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، ٹھیک ہے۔ اے، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اے میں کیا ہے تو انشاء اللہ خان انشاء اردو کے عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہونے کے قائل ہیں۔ انشاء اللہ خان انشاء جو ہیں وہ اردو کے عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہونے کے قائل ہیں۔ یہ انشاء اللہ خان انشاء کا ماننا ہے۔ بی میں دیا گیا ہے، امام بخش صاحبائی نے اردو کو شاہ جہان آباد میں فارسی اور ہندی کے
خلا ملا سے مروج ہونے والی بولی قرار دیا ہے. یاد رکھیے گا، اردو کو شاہجہان آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے مروج ہونے والی بولی قرار دیا کس نے؟ تو امام بخش صاحبائی نے. ٹھیک ہے، امام بخش صاحبائی نے اردو کو شاہجہان آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے مروج ہونے والی بولی قرار دیا ہے. کس نے؟ تو امام بخش صاحبائی نے. اور یہاں محی الدین قادری زور کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش جو ہے پراکرتوں سے نہیں ہوئی ہے بلکہ کس سے ہوئی ہے؟ تو اپبھرنش سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہ محی الدین قادری زور کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، محی الدین قادری زور کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش جو ہے وہ پراکرتوں سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اپبھرنش سے ہوئی ہے، محی الدین قادری زور کے مطابق. ٹھیک ہے، اور یہاں جو ڈی والا بیان ہے، محمود شیرانی اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا، بلکہ محی الدین قادری زور جو ہیں اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں. محمود شیرانی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، محی الدین قادری زور ہوگا. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، محی الدین قادری زور جو ہیں اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں. محی الدین قادری زور اردو پر ہریانوی کے اثرات کے قائل ہیں، تو اس اعتبار سے ڈی غلط ہو جائے گا. اے بی سی اور اس کا رائٹ آنسر ہوگا. پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ نحویات، معنیات، لسانیات یا پھر صرفیات؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا لسانیات. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کہتے ہیں لسانیات. یہ سوال جو ہے کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس بار بھی آ جائے. ٹھیک ہے، یو جی سی کا یہ فیوریٹ سوال ہے. زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا لسانیات کہا جاتا ہے. اگلا سوال ہے، آوازوں یا اصوات کے مجموعے اور ترتیب کا نام کیا ہے؟ زبان، صرفیہ، صوتیہ یا پھر لفظ؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا زبان. ٹھیک ہے، پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. آوازوں یا اصوات، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی چیز ہوتا ہے، صوت اصوات سے ہی بنا ہے. ٹھیک ہے، اصوات اور صوت کیا ہو گیا؟ یہ واحد ہو گیا، اور اصوات جمع ہو گیا. یا آواز، اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، آواز. ٹھیک ہے، صوت کا. آوازوں کے مجموعے اور ترتیب کا نام کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا زبان ہے. بڑھتے اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 33 ہے، لسانیات کے کس شاخ میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ یہاں بتانا ہے کہ آوازوں کے مخارج کا مطالعہ جو ہے کس زبان میں کیا جاتا ہے؟ نحویات، صوتیات، صرفیات یا فونیمیات؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا صوتیات. یاد رکھیے گا، لسانیات کے جو ہے وہ شاخ ہے صوتیات، اس میں جو ہے زبان کی آوازوں کے مخارج کا یعنی مخرج کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، صوتیات میں جو ہے زبان کی آوازوں کے مخرج کا مطالعہ کیا جاتا ہے. صوتیات میں زبان کی آوازوں کے مخرج کا مطالعہ کیا جاتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. صوتیات کی کتنی شاخیں ہیں؟ 2، 3، 4 یا پھر 5؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی 3. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، صوتیات کی جو ہے 3 شاخیں ہیں. ٹھیک ہے، اور صوتیات کا کیا کام ہے؟ تو یاد رکھیے گا، جو ہے وہ کسی بھی زبان کی آوازوں کے جو ہے وہ مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے جو ہے صوتیات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور صوتیات کی جو ہے 3 شاخیں کون کون ہیں؟ آپ لوگ جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے کسی صوتیات کے مطالعے میں شامل نہیں کیا جاتا؟ یہاں آ گیا سوال، دیکھیے، صرفی عمل، تلفظ کار، مقام تلفظ یا پھر طرز تلفظ؟ یہ صوتیات وہی ہے جو کسی بھی زبان کے آواز کے مخرج کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا ہو جائے گا پہلا، ٹھیک ہے، صرفی اعمال۔ صوتیات کے 3 شاخیں کون کون ہیں؟ تو تلفظ کار، مقام تلفظ اور طرز تلفظ۔ یاد رکھیے گا، صوتیات کی 3 قسمیں ہیں، کون کون ہیں؟ تو تلفظ کار، مقام تلفظ اور طرز تلفظ، ٹھیک ہے۔ پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں، صوتیات کے 3 شاخیں ہیں، کون کون ہیں؟ تو تلفظ کار ہے، مقام تلفظ ہے اور طرز تلفظ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا گیا ہے زبان نچلا ہونٹ تلفظ کار، بی میں دیا گیا ہے زبان حلق سخت تالو تلفظ کار، سی میں دیا گیا ہے بندشی معکوسی دندانی مقام تلفظ، ڈی میں دیا گیا ہے بندشی انفی صفیری تلفظ طرز تلفظ۔ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہمارا ہو جائے گا چوتھا، ٹھیک ہے، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ زبان نچلا ہونٹ جو ہے یہ تلفظ کار ہو جائے گا، اور بندشی انفی اور صفیری کا ہو جائے گا طرز تلفظ، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مصمتہ، مصوتہ، نیم مصوتے یا پھر دوہرے مصوتے؟ سوال کیا ہے؟ جن آوازوں کی ادائیگی میں، پروناؤنسیشن میں، منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی وہ کیا کہلاتی ہے؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی مصوتہ۔ جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آتی ہے وہ کہلاتی ہے مصوتہ، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے مصوتہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو میں صفیری آوازوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ 5، 7، 9 یا پھر 11؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا 9، ٹھیک ہے، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اردو میں صفیری آوازوں کی کل تعداد 9 ہے۔ اگلا سوال ہے، جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ سے باہر آتی ہوا میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں بتانا ہے جو منہ سے جو باہر آتی ہوا ہے اس میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا مصمتہ، ٹھیک ہے۔ اس میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے مصوتہ، اور جس میں رکاوٹ جو ہے پیدا ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے ہمارا مصمتہ، ٹھیک ہے۔ جن آوازوں کی ادائیگی میں منہ سے باہر آتی ہوا میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں مصمتہ، اور جس میں رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے وہ کیا کہلاتا ہے مصوتہ، ٹھیک ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا یہ آخری سوال ہے، مصوتوں اور مصمتوں کو مجموعی طور پر کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں بتانا ہے مصوتوں اور مصمتوں کو مجموعی طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ صرفیہ، مارفیم، فونیم یا صوتیہ؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب آ جائے گا ہمارا صوتیہ، ٹھیک ہے۔ مصوتوں اور مصمتوں کو مجموعی طور پر جو ہے صوتیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔